Vlog articles. Point number 1. Alteration in the divine scriptures before the Quran. Point number 2. The misguidance of the religious scholars of this era. Point number 3. After the Holy Prophet, whom did the Creator declare as the scholar of the Quran? Point number 4. Whom did the Holy Prophet declare as the scholar of the Quran? Point number 5. The sign of the true scholar and heir of God's religion. Point number 6. Both the Quran and its true scholar will meet at the Pond of Kausar. Point number 7. The final judgment of this vlog based on the command of God and the word of the Holy Prophet. Point number 8. When and how the commands of God and the Holy Prophet were denied. Point number 9. Some fortunate individuals are revealing the reality of the leader of the universe. The command of God and the command of the messenger. The heir of our knowledge is the leader of the universe. First point. Alteration in the divine scriptures before the Quran. I began in the blessed name of the Creator of the universe, who has promised to guide humanity in every era. In the clip, Acquired Knowledge and Live, Part 1. You heard from every divine book that the guidance by which humankind was meant to act and become the guest of the Creator of the universe was concealed from the children of Adam in every era. As a result, generation after generation, the descendants of Adam continued to go astray, and the same condition exists among the followers of all religions. In this part, I will explain the reason for their deviation. Why did the children of Adam go astray? First, listen to my reflection on how the false leaders altered the divine scriptures. The false leaders of every era shattered the divine book. They bound the children of Adam not with guidance but with misguidance. You have heard from my reflection that the false leaders of every era kept distorting the divine scriptures and continued binding humankind with misguidance. This is the reason for their deviation, and this misguidance persisted even after the Holy Prophet, the Creator of the universe, sent guidance in every era. Yet the children of Adam have always acted against it, and still do, which is why they continue to go astray. I will now present a few proofs of this from the previous divine scriptures and the Holy Quran, all of which speak about the previous nations. Proof number 1. Srimad Bhagavad Gita, chapter 4, verse 2. Thus, this supreme knowledge was received through the lineage of spiritual masters, and the royal sages understood it in the same way. But as time passed, this chain of transmission was broken, and therefore this sacred knowledge now appears lost in its original form. Proof number 2. Holy Torah, Book of Judges, chapter 2, verses 11 and 12. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and began to worship the Baals. They forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, the gods of the nations around them, and bowed down to them, provoking the Lord to anger. Those who ordered this act to be carried out did so in the name of the Torah, even though what they did was entirely against its guidance. Now listen to the evidence from the Holy Quran regarding the alterations made in the previous divine scriptures. Proof number 3. Surah Maryam, verse 59. But there came after them successors who neglected prayers and pursued desires, so they are going to meet evil. This verse explains that the people of earlier times abandoned the guidance of the Creator of the universe and neglected the practice of their guide. Proof number 4. Surah Maryam, verse 59. Listen to it from the saying of the Holy Prophet in Silsila, Hadith number 789. Abu Sa'id Khudri said, I heard the Messenger of Allah say, after 60 years, incompetent
People will emerge, as Allah the Exalted has said. They neglected prayer and pursued their desires, so they will face the consequences of their evil deeds. Surah Maryam 59. Then such unworthy people will come who will recite the Quran, but their recitation will not go beyond their throats, meaning it will have no effect on them. There are three types of people who recite the Quran: the believer, the hypocrite, and the sinner. Proof number 5. Listen to another command of God. Surah Al-Baqarah verses 40 to 42. O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you, and fulfill my covenant upon you, that I will fulfill your covenant from me, and be afraid of only me, and believe in what I have sent down, confirming that which is already with you, and be not the first to disbelieve in it. And do not exchange my signs for a small price, and fear only me. And do not mix the truth with falsehood, or conceal the truth while you know it. You have heard that from the holy Vedas to the time before the revelation of the Holy Quran, the false leaders inserted their own fabrications into all the divine scriptures and concealed the true guidance, thereby leading the children of Adam astray. Listen to another command of God about them. Proof number 6, Surah Al-Baqarah, verse 174. Indeed, they who conceal what Allah has sent down of the book and exchange it for a small price, those consume not into their bellies except the fire, and Allah will not speak to them on the day of resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful punishment. You have heard from the command of God about the misguidance of the former people and the degree of punishment concerning them. In every era, whenever a true guide brought divine guidance, false leaders would after him insert their own imagined ideas into that guidance and make people follow their inventions instead. These people abandoned the religion of the Creator of the universe and followed the words of false leaders. In this way, personality worship kept increasing day by day and gradually took the place of the very religion of the Creator Himself. It was because of this personality worship that idol worship and sectarian deviance came into existence. Second point, the misguidance of the religious scholars of this era. The Creator of the universe, through the knowledge of my leader, the Holy Prophet, described the misguidance of the former people, which you have already heard, so that no one in the future might repeat those actions. To prevent such deeds, listen to the command of God in Surah Al-Qiyamah verses 16 to 19, as presented by this scholar. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے ایک ڈر رہا کرتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل جب آپ کو پڑھ کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لپکتے اور سن کر دہرانا شروع کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے جب نبی کی کیفیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے ہیں اور اس کو دہرانا چاہتے، جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ یا سورہ انسان جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ. اے نبی، اپنی زبان کو جلدی آپ آگے نہ بڑھو، یا اپنی زبان کے ذریعے آپ جلدی قرآن نہ پڑھو، عجلت مت کرو. کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دو جلدی، ولتعجل بہ، اور عجلت مت کرو، جلد بازی مت کرو. مطلب جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن پڑھنا شروع کرتے اور آپ بھی دہرانا شروع کر دیتے. کیوں؟ آپ کو ڈر لگتا تھا کہیں بھول نہ جاؤں، فارگیٹ نہ ہو جائے، میں سنوں اور بھول نہ جاؤں. تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دو اور قرآن کو جلد بازی سے پڑھنے کی کوشش مت کرو. ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے. In these verses, the Creator of the universe took upon Himself three responsibilities. First, to gather the Quran. Second, to explain it. And third, to teach it and make the Holy Prophet remember it. Now the gathering of the Quran and its explanation, that is, who was to compile it and who was to interpret it, are matters that are no longer clearly recognized today. The third point
is that the Creator of the universe stated that teaching the Quran and making the Holy Prophet. Remember, it is our responsibility. Yet the people of that time cast doubt on this matter. They fabricated false hadiths about the Prophet, claiming that he might forget his prayers or verses of the Quran. Some even misinterpreted Quranic verses, falsely asserting that the Creator of the universe forgave the past and future sins of the Holy Prophet. The explanation of this will be presented in the clip. The Creator of the universe exalted the Holy Prophet's rank, and the misguided ones committed disrespect. Then you will come to know how, by rejecting the command of God, people wrote false hadiths about the Holy Prophet, which have been read and repeated without any fear of God. Now, let us talk about the compilation of the Holy Quran and its clarification. Today, if we look at the realities on earth, the guidance of the Creator of the universe has been turned into misguidance. The translations and interpretations of the Holy Quran have become separated from one another. Even the mosques built in the name of the Creator of the universe have become divided, and numerous sects have emerged. The false leaders have divided humanity itself, and people are killing one another, labeling each other as disbelievers. Today's mullah says, do not read the Holy Quran with translation. You will go astray. At the same time, in their own books, they have declared followers of other sects as disbelievers through their issued verdicts. Listen to the clip as evidence of this. 1905 में हुस्सामुल हरमैन किताब लिखी अहमद बरेलवी साहब ने, उलमाए अरब से साइन करवाए। किताब का नाम रखा हरमैन की तलवार, और उसमें उन्होंने 5 लोगों पे कुफर के फतवे लगाए, एक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और 4 उलमाए देवबंद पे। और कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा कि इन तमाम लोगों के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, यानी तमाम फिरका देवबंदिया। चले कादियानी को तो हम काफिर मानते हैं, बाकियों की बात हो रही है। और उन्होंने कहा ये मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में 1906 में खलील अहमद सहारनपुरी ने किताब लिखी, जिसमें ऑलमोस्ट 30 के करीब उस जमाने के उलमा और 20 आज के उलमा ने भी, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब और उस जमाने में अशरफ थानवी साहब, उन्होंने सिग्नेचर करके 50 से ज्यादा उलमा देवबंद ने उसे एंडोर्स किया किताब को। अशरफ थानवी साहब के साइन है बकायदा उस किताब पे। हुस्सामुल हरमैन के जवाब में लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार, एक सिटियाए हुए बाबे के ऊपर। हमें कहते हैं हमारे बुजुर्ग बड़ी मीठी बातें करते थे, और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है, यानी शैतानी लश्कर। और आगे उन्होंने लिखा जिस तरह अंबिया पर शयातीन हमलावर होते थे, उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने कहा रदियल्लाहु अन्हुम 14वीं सदी के मौलवियों, उन पे ये बरेलवी हमलावर हुए, उन्होंने भी इस्लाम से निकाला। बल्कि उस किताब में उन्होंने आगे जाके लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात ये खवारिज की जमात है, वाबी, शैतान का सींग करार दिया। फतावा शामी का हवाला दिया, ये हमारे तो बुजुर्ग पहले ही कह गए थे, ये अब्दुल वहाब नजदी जो है शैतान का सींग है। अब रियालों के चक्कर में इनका आपस में इत्तेफाक हुआ है, अदरवाइज किताबों में तो सब कुछ मौजूद है। तो जो लोग एक दूसरे को काफिर कहें, शैतानी लश्कर कहें, मुर्तद कहें और क्या क्या जुबान इस्तेमाल करें, वो हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब लिखते हैं। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान लईन के पैरोकार हैं, जिस तरह रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो कहते हैं शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं राफुदी, और जो बड़ा शैतान लईन है उसके पैरोकार हैं ये वहाबी। और वहाबी वो देवबंद और अहले हदीस को कंबाइंड कहते हैं। और ये उन्होंने खुद इसकी शरह बयान की है अहकाम शरीयत में, जब उनसे पूछा गया कि कादियानी और वहाबियों का ज़बीहा, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं, तो अहमद बरेलवी साहब इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जी वहाबी, फिर उन्होंने ब्रैकेट खोली खुद ही, देवबंदी, अहले हदीस, कादियानी, कादियानियों को बीच में शामिल किया। यानी क्या मतलब, इनको कादियानियों की तरह बदतर कह दिया। ये सब के सब, और बीच में लिखा राफुदी, ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले किसी जानवर पे, वो जानवर मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो यहूद और नसारा का ज़बिया अगर हलाल हो और अहले हदीस और देवबंद और शिया का ज़बिया हराम हो, तो इसका क्या रिजल्ट निकला कि अहमद बरेलवी साहब देवबंद, अहले हदीस और शिया को यहूद और नसारा से भी बदतर समझते हैं। And they do not accept one another's translations and interpretations either. While the Creator of the universe has said in Surah Qamar verse 32, and we have certainly made the Quran easy for remembrance, so is there any who will remember? The Creator of the universe also said, indeed we have made the Quran easy for remembrance and guidance. Then why have there been so many translations and interpretations of the Holy Quran? And why have so many sects come into existence, causing humanity to become divided and leading to bloodshed?
I will now explain the reason for this. Third point. After the Holy Prophet, whom did the Creator declare as the scholar of the Quran, listen to this command of God and the command of the Messenger as presented by Brother Muhammad Ali. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کس کے بارے میں آیت ہو سکتی ہے؟ فتوے کون لکھتا ہے؟ علماء۔ علماء کی جتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا، علماء سو کے اور علماء حق کے بھی، اتنے آپ کو احادیث میں نہیں ملیں گے، بلکہ پورا تانا بانا ہی علماء کے گرد گھومتا ہے کہ کام ہی انہوں نے ڈالا ہے۔ اور یہ طبقہ ایسا خطرناک طبقہ ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر کو دنیاوی طور پہ فیل کر دیتا ہے، دنیاوی طور پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیل کیا ہے نا دنیاوی طور پہ، اللہ کے حضور وہ کامیاب ہے، حتیٰ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ اٹھایا ان کی جان بچانے کے لیے، تو قتل کے فتوے نکل گئے تھے۔ یہ بعد میں عیسائیت تو پھیلی ہے جب کانسٹنٹائن II نے عیسائیت قبول کی، ورنہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف 12 بندے ان پہ ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کوئی کامیاب زندگی انہوں نے نہیں گزاری دنیاوی اعتبار سے، کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو تو ایک بھی بہت ہے۔ بخاری میں حدیث ہے قیامت دن بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو۔ تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، دنیاوی آپ کے سٹیٹس میں ناکام ہے، اللہ کے حضور کامیاب ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی، صرف 78 لوگ ایمان لے کے آئے، تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، دنیاوی طور پہ ضرور آپ کی ڈاکٹرین میں ناکام ہے، اللہ کے حضور تو کامیاب ہے۔ لیکن اللہ نے تو کوالٹی دیکھنی ہے نا، کوانٹی تو نہیں دیکھنی۔ تو اللہ فرماتا ہے چند ٹکوں کے عوض یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ فتوے لکھتے ہیں اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ یہ آج کل یہ کام آپ کو نظر آئے گا احادیث اور آیات کی تشریح میں، آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوگی، تشریح بالکل اس کے اپوزٹ ہوئی ہوگی، اور عام آدمی اتنے سیدھے ہیں وہ بیچارے سائیڈ پہ حاشیہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاشیہ بھی قرآن ہے۔ ہمیں کئی لوگ فون کر کے رابطہ کرتے ہیں جی مسلم شریف میں میں نے خود پڑھا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے بندے مسلم شریف میں پڑھا ہے یا مولانا شریف میں پڑھا ہے؟ کیونکہ مسلم شریف تو وہ ہے جو عربی اور اس کا اردو ترجمہ ہے، جو سائیڈ پہ لکھا ہے وہ مولانا شریف ہے۔ تو مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں گے تو مسلم شریف پاک ہوگی، ورنہ مسلم شریف پڑھ کے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا آپ کو، کیونکہ جو کچھ لکھا ہے اس کے الٹ اس کے سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے، وہ سائیڈ والی بات وہ کہتے ہیں اچھا اچھا یہ ہے، ہر چیز کو کاؤنٹر کیا ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا، اللہ کی طرف جھوٹے فتوے منسوب کر کے، جھوٹے مسائل منسوب کر کے، جھوٹی آیات گھڑ کے۔ یہ تو سر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ کام اس کے ساتھ بھی ڈال جانا تھا۔ اور قرآن کی بھی حفاظت صرف ٹیکسٹ کی ہے، عربی ٹیکسٹ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ قرآن کی بھی تعریف ہو چکی ہوئی ہے۔ سر جب پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بھی بابوں کو پکار رہے ہوں، تو پریکٹیکلی تو انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی ہوئی ہے نا، یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہے نا۔ ورنہ ایک گورا جو نیو مسلم ہو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بابوں کو پکار سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ کہے گا پہلے صفحے پہ لکھا ہے تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو مسلمان کیوں پکار رہا ہے؟ کیونکہ ان کو علماء نے فتوے لکھ کے ان کو گمراہ کیا ہے، قرآن کی تحریف کی ہے۔ قرآن میں یہ لکھا تھا، انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کیے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی۔ حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ نے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے، اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر
مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی، لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے، سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ The command of God in Surah Al-Baqarah, verses 78 to 80, was explained through the sayings of the Holy Prophet. The Holy Prophet said to his companions, "Among you is one who will fight, just as I fought, for the revelation of the Quran. He will fight to make the Muslims understand the meanings and interpretation of the Quran." Hazrat Abu Bakr said, "It is I." The Holy Prophet replied, "No." Then Hazrat Umar said, "It is I." Again the Holy Prophet said, "No, it is the one who is mending my sandal, that is Mawla Ali." From these statements, two important things become clear. The Creator of the universe declared, "You do not know the hidden meanings of the book, and you must never write into it." The Prophet clarified this to his companions. You do not know the hidden meanings of the Quran. Mawla Ali will contend with the Muslims in order to make them understand the meanings of the Quran. Thus, the Prophet's statement made God's command clear. The Creator of the universe said, "You do not know the meanings of my book and never write into it." The Holy Prophet explained to his companions, "You do not know the hidden meanings of the Quran. And if one does not know the hidden meanings of the Quran, then for such a person to write is against reason." Thus, in this single saying, both points are contained, not knowing and not writing. For how can one who does not know the meanings write them? Listen to another command of God and the saying of the Messenger, as explained by Brother Muhammad Ali. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تم تو رسول ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، تو اے نبی ان سے فرما دو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہ۔ مجھے تو پتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ گواہ ہے اس کے اوپر، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور گواہی کے طور پر وہ لوگ بھی کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، اہل کتاب جیوز اور کرسچنز جو اہل حق ہیں، جن کے پاس وہ کتاب موجود ہے، اپنی الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی ہے، چاہے وہ حق قبول کریں یا نہ کریں، وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔ پھر کئی لوگوں نے حق قبول بھی کیا، اور دیکھیں قرآن تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ جیوز اور کرسچنز میں سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی کرسچنز۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہے ام سلمہ، 62 ہجری میں فوت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 51 سال تک زندہ رہی۔ واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا، واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں، یعنی سیدنا حسین کے بعد فوت ہوئی ہیں یہ۔ تو ام سلمہ
ان سے متعلق حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628، جسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو ثابت۔ وہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھی تھا، اور جب میں لڑائی کے لیے میدان عمل میں اترا تو سامنے میں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ نبی کی بیوی ہے، پھر سیدنا علی اس طرف تھے، یہاں پہ بھی سیدنا علی ہے، تو میں جو ہے وہ اس وقت دوگلے پن کا شکار اس اعتبار سے ہو گیا کہ دل اس طرف جائے یا اس طرف جائے، میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے نماز کا وقت آیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر ظہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا دل جو ہے نا اس طرف مضبوط کر دیا کہ علی ہی حق پر ہے۔ تو بہرحال ہم نے جنگ کی، ہم جیت گئے۔ اس کے بعد یہ پھر ام سلمہ کے پاس مدینہ شریف میں آئے، ام سلمہ کو آ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں۔ ابو ذر غفاری تو پھر مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے، شیعان علی میں سے تھے، یعنی وہ شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں کہہ رہا ہوں، فرقوں والی ٹرم میں نہیں۔ آج ہم اہل سنت اپنے آپ کو شیعان علی سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت، وہ ناسبی والے اہل سنت نہیں۔ تو انہوں نے آ کے ام سلمہ کو کہا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں۔ تو ام سلمہ نے کہا میں تمہیں کھانا شانا بنا کے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں کھانے کی غرض سے نہیں آیا، میں نے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ تو پھر ام سلمہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنگ جمل میں سے واپس آیا ہوں۔ تو پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اب حضرت ام سلمہ ذرا سنیں، رازدار رسول ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اچھا جب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی، کوئی علی کے ساتھ تھا، کوئی عائشہ کے ساتھ تھا، تو کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کے وقت تو علی کے ساتھ تھا، پھر میرے دل میں وسوسہ آیا جب میں نے عائشہ کو سامنے دیکھا کہ پتہ نہیں وہ حق میں یا یہ حق پہ، پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے میرا دل مضبوط کیا اور میں علی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح دی۔ تو ام سلمہ نے کہا ابو ثابت تو نے بہت ہی اچھا کام کیا، میں رسول اللہ کی بیوی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ علی اور قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے۔ You have already heard Surah Ra'd, verse 43. In this verse, 2 points are made clear. First, the Creator of the universe said, O Messenger, I myself am a witness to your prophethood. And second, the other is one who possesses the knowledge of the book. Now this possessor of the knowledge of the book also has two witnesses. First, Mawla-e-Kainat was the very first to bear witness to the prophethood of the Holy Prophet. Second, the Holy Prophet said, the Quran is with Mawla Ali and Mawla Ali is with the Quran. These two testimonies are sufficient proof of Mawla-e-Kainat's divine knowledge of the book. However, these false leaders attributed Surah Baqarah verses 78 to 80 and Surah Ra'd verse 43 to the Jews. In the Arabic verses and their translations, there is no mention of the Jews at all. This is merely the baseless reasoning of these false leaders. Their attributing these verses to the Jews only proves their lack of understanding. In Surah Baqarah verses 78 to 80, they have portrayed the Jews as ignorant, while in Surah Ra'd verse 43, they have presented the Jews as knowledgeable. It is with deep regret that I must say they have completely altered the meaning of God's command and rejected the explanation that the Holy Prophet himself gave regarding these divine words. As I mentioned, all of these people are misguided. The reason for their misguidance will be explained in the clip. Brother Muhammad Ali, even though he stayed away from sects, is still involved in sectarianism. Now, in Surah Qiyamah, verses 16 to 19, the Creator of the universe has stated that the compilation of the Quran and its clarification are our responsibility. The Creator has made it clear in Surah Baqarah verses 78 to 80, Surah Ra'd verse
43, and in the Hadiths of Al-Mustadrik 46:21 and 46:28 that the one who knows the hidden meanings of the Quran and the true scholar of the Quran is Mawla Ali. Fourth point, whom did the Holy Prophet declare as the scholar of the Quran? The Holy Prophet repeatedly told his companions about Mawla Ali. The knowledge that the Creator of the universe has granted me is with Mawla Ali, so that no one may remain misguided and may gain knowledge from the scholar chosen by the Creator. Listen to my words with this understanding. Allah and His Messenger made Ali the guide of the true faith. Allah is a witness to Ali's knowledge. Just look at Surah Ra'd. The Prophet's command is, the Quran is with Ali and Ali is with the Quran. There would be no sectarian divisions today if people had accepted the Prophet's word. Now listen to more sayings of the Holy Prophet. Mustadrik, Hadith number 4637. Hazrat Abdullah bin Abbas narrated that the Messenger of Allah said, I am the city of knowledge, and Mawla Ali is its gate. Therefore, whoever wishes to enter the city should come through the gate. Understand the saying of the Prophet through my words. Just as every home has a divine book, when a person wishes to understand the knowledge of the Creator of the universe, he must first hold the book's cover, and when he opens that cover, he gains access to its knowledge. In the same way, to attain the knowledge of the Creator of the universe, one must first go to Mawla Ali, for the saying of the Holy Prophet has made it binding upon all. If you wish to enter the city of knowledge, you must first come to its gate. Only then will you gain access to the knowledge of the Creator of the universe and to the Sunnah of the Holy Prophet. Only then will you truly understand that knowledge, otherwise you will not. Now listen to another saying of my leader, the Holy Prophet. In Bukhari, Hadith number 3706, the Holy Prophet said to Mawla Ali, will you not be pleased that you are to me like Aaron was to Moses? In this saying, why did the Holy Prophet say to the leader of the universe that you are to me as prophet Aaron was to Prophet Moses? Because the Creator of the universe had sent Prophet Moses with the message of his oneness to the children of Israel. That message was conveyed to the children of Israel through Prophet Aaron, and they accepted it. Although for a short time they disobeyed Prophet Aaron and began to worship the calf, the Creator of the universe punished them through Prophet Moses. However, people took the religion of God from the Aaron of Prophet Moses, while they fought against the Aaron of my leader, the Holy Prophet, instead of taking knowledge from him. Now listen to two more sayings of the Holy Prophet. In these, my leader, the Holy Prophet declares that the knowledge of the Creator of the universe, which was revealed to him, is possessed by Mawla Ali. Mawla Ali and the Quran shall never be separated from one another. The Holy Prophet said, whoever regards me as his master, Mawla Ali is his master too. Musnad, Hadith number 323. It is narrated from Abu Sa'id Khudri that the Holy Prophet said, I am leaving among you two precious things. One of them is greater than the other. The Book of Allah, a rope stretched from the heaven to the earth, and my progeny, my Ahle Bayt. These two shall never be separated until they come to me at the pond. Mishkat, Hadith number 6103. Narrated by Bara bin Azib and Zaid bin Arqam. When the Holy Prophet halted at Ghadir Khum, he took Mawla Ali's hand and said, do you not know that I have a greater right over the believers than they have over their own selves? They replied, yes, indeed. Then the Holy Prophet said, do you not know that I have a greater right over every believer than his own self? They said, yes, indeed.
Then the Holy Prophet declared, O Allah, whomever I am the Mawla of, Mawla Ali is also his Mawla. O Allah, be the friend of whoever befriends him, and be the enemy of whoever shows enmity toward him. In Musnad, Hadith number 323, my beloved Prophet said, the Quran and my Ahle Bayt shall never be separated from one another until they both come to me at the pond. If the Quran were merely a collection of written words, then when Mawla-e-Kainat departed from this world, that written Quran would not have been physically with him. From the saying of my beloved Prophet, it is proven that the Quran resides within the sacred chest of Mawla Ali. Therefore, for those who truly believe in the Creator of the universe and His Messenger, their faith is complete only when they accept that wherever Mawla-e-Kainat is, there too is the Quran. If Mawla-e-Kainat is in this world, then the Quran is also in this world. And if Mawla-e-Kainat is at the pond, then the Quran too is at the pond. In Mishkat Hadith number 6103, my beloved Prophet said, whomever I am the Mawla, Mawla Ali is his Mawla. From the sayings of my beloved Prophet, it is proven that Mawla-e-Kainat is the scholar of the divine book and after the Holy Prophet, the guide of God's religion. Indeed, the Creator of the universe declared in Surah Al-Baqarah verses 78 to 80 that you do not know the hidden meanings of my book. And my beloved Prophet said that the hidden meanings of the Quran are known to Mawla Ali. Thus, the sacred chest of Mawla-e-Kainat is filled with the hidden knowledge of the Creator of the universe. And in Surah Ra'd, verse 43, the Creator of the universe said, the witness to the messenger is the one who possesses the knowledge of the book. Hence, my beloved Prophet declared that Mawla-e-Kainat is with the Quran and the Quran is with Mawla-e-Kainat. Thus, the Quran resides within his sacred chest. The Holy Prophet said, I am the city of knowledge and Mawla Ali is its gate. Hence, the Quran is within the sacred chest of Mawla-e-Kainat, for he is the gate to the Prophet's knowledge. The Holy Prophet also said to Mawla Ali, you are to me as Aaron was to Moses. Thus, my beloved Prophet made Mawla-e-Kainat his Aaron, and so all the knowledge of the Holy Prophet is contained within the sacred chest of Mawla-e-Kainat. I repeatedly affirm that the divine knowledge of the Creator of the universe is within the sacred chest of Mawla-e-Kainat. These are not words of personal devotion or emotional expression. I am only presenting the words of God and the sayings of the Holy Prophet, and whoever claims that these are merely emotional words is, in truth, denying the commands of God and the sayings of His Messenger. Fifth point, the sign of the true scholar and heir of God's religion. The Creator of the universe has declared that the one who knows the hidden meanings of his book is Mawla-e-Kainat. The Holy Prophet said that Mawla-e-Kainat is with the Quran and the Quran is with Mawla-e-Kainat. Thus, both the Creator of the universe and His Messenger appointed Mawla Ali as the scholar and inheritor of the divine religion. Yet, throughout every era, the children of Adam have made false leaders, the heirs of God's religion, driven by personality worship, even though neither their knowledge reveals the truth of God's religion, nor their actions reflect it. Now I shall explain the signs of the true heir of God's religion. The heir of God's religion is the one whose knowledge and actions are in perfect harmony, whose words and deeds are one. As I have said, the Creator of the universe and the Holy Prophet made Mawla Ali the heir of their divine religion. Indeed, when you observe and listen to the guidance of Mawla-e-Kainat, you will find it 100% in the footsteps of Jesus Christ and the Holy Prophet. I speak about the three divine guides of the Creator of the universe, Jesus Christ, the Holy Prophet, and Mawla-e-Kainat, so that the children of Adam may understand the truth. When the Creator of the universe made them the heirs of His religion, that divine religion surged within their blessed
hearts, and each of them proclaimed themselves as the heir of God's religion, the bearers and reflectors of His eternal truth. They also declared their inheritance of the previously revealed scriptures. The guidance they gave was the same truth already present in the earlier divine books. Now, listen to one command, one message from the three chosen guides of the Creator of the universe. First, hear the proclamation of Jesus Christ, who announced the religion of God in harmony with the earlier revealed scriptures as recorded in the Holy Gospel. Holy Gospel of Matthew, chapter 5, verse 17. Do not think that I have come to abolish the Torah or the prophets' books. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Listen to this command of the Creator of the universe from the Holy Quran, Surah Maida, verses 67 and 68. O Messenger, announce that which has been revealed to you from your Lord, and if you do not, then you have not conveyed His message, and Allah will protect you from the people. Indeed, Allah does not guide the disbelieving people. Say, O people of the scripture, you are on nothing until you uphold the Torah, the Gospel, and what has been revealed to you from your Lord, and that which has been revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and disbelief. So do not grieve over the disbelieving people. The Holy Gospel and the Holy Quran both convey the same message. Jesus Christ told to the people of his time that he had come to uphold and fulfill their own revealed scriptures. Similarly, the Holy Prophet told the people of the book to uphold and follow the Holy Torah and the Holy Gospel. Now, before we hear the same command from Maula-e-Kainat, let me explain the meaning of the word Maula. Maula is the one who calls the entire universe toward the religion of the Creator of the universe, who proclaims himself the heir of all the revealed books of the Creator of the universe. And when anyone comes forth with their own revealed scriptures, he responds to them through the very same divine book they follow. Just as you heard the saying of Jesus Christ, I have come to uphold the Holy Torah and the books of the prophets by declaring the truth of all revealed scriptures. Jesus Christ proved himself to be the Maula-e-Kainat of his time. In the same way, you have already heard the words of the Holy Prophet in Surah Maida verses 67-68, where he said, O people of the book, uphold the Holy Torah and the Holy Gospel. Through this command, the Holy Prophet proved himself to be the Maula of the entire universe. And in Mishkat, Hadith number 6103, the Holy Prophet said, Whomever I am the Maula, Maula Ali is his Maula. Here is why Maula-e-Kainat is called Maula. You will understand it clearly after hearing his own words, but the misguided ones have distorted its true meaning through their false interpretations. When Maula-e-Kainat stood upon the pulpit of the Grand Mosque of Kufa, he revived the remembrance of Jesus Christ and the Holy Prophet. He proclaimed himself the heir of all the revealed scriptures and declared that he would respond to every person through their own divine book. Now listen to this in the light of my reflection, and then I shall present to you the saying of Maula-e-Kainat himself. Today love would have filled every place. It would have been the religion of God, and there would have been no restlessness, nor despair. If only the Muslims had made their leader the one who said, ask me, before you don't find me. Now listen to the saying of Maula-e-Kainat from Nahj al-Israr, page number 185. O people, ask me before you don't find me. This is the fullness of knowledge. It is the effect of the blessed saliva of the Holy Prophet. It is the very knowledge that the Holy Prophet poured into my chest. Ask me for. I possess the knowledge of the first and the last. By God, if a seat of authority were spread out for me and I were to sit upon it, I would judge the people of the Torah by the Torah, the people of the Gospel by the Gospel,
the people of the Psalms by the Psalms, and the people of the Quran by the Quran. Then all the books of God would proclaim, whatever verdict you have given based on what Allah revealed within us, we bear witness that it is true. You recite the Quran day and night. Yet, is there even a single soul among you who truly knows what Allah has revealed in it? Otherwise, I shall inform you by the Quran itself of what has been, what is, and what shall occur until the day of resurrection. And that verse is, Allah effaces whatever He wills and establishes whatever He wills, and with Him is the mother of the book. Then he said, ask me before you don't find me. By Him who split the seed and created the soul. If you ask me about the verses of the Quran, I will tell you which verse was revealed during the night and which during the day, which are Meccan and which are Medinan, which were revealed during travel and which during residence, which verses abrogate and which are abrogated, which are clear and which are allegorical, and the interpretation and revelation of every verse, of which you have no knowledge. If the people of that time had taken guidance from Jesus Christ, there would have been no misguidance left upon the earth. But the people of that era were disloyal to Jesus Christ and inflicted extreme cruelty upon him. The same treatment was given to the Holy Prophet. He was driven out of his own city, Mecca. He migrated to Medina and began preaching the religion of Islam. Yet wars were imposed upon him there as well. If only the religion of God that the Holy Prophet brought had not been divided into sects, and the true faith had reached the descendants of Adam, then today no one would have dared to show disrespect toward the Holy Prophet, nor would anyone have made cartoons of him. Rather, they would have regarded him as their benefactor, for the Holy Prophet came to uphold the Holy Torah and the Holy Gospel, as you have already heard from Surah Maida verses 67 and 68. The Mola-e-Kainat, whom the Creator of the universe and the Holy Prophet made the scholar of his divine book, also declared, O people of the world, ask me about your revealed scriptures, and I shall deliver judgment for you from your own divine books, and your scriptures themselves will bear witness to the truth of my verdicts. But the misguided ones treated Mola Ali just as they had treated Jesus Christ and the Holy Prophet. The ignorant did not allow him to clarify the religion of the Creator and entangled him in wars. Then came that sorrowful moment when the leader of the universe was martyred. People say that Mola Ali was martyred, but in truth, it was the religion of God that was martyred. Thus, the world became void of the true religion of God, and those remaining from the family of the Holy Prophet were either martyred or subjected to lifelong imprisonment and suffering. Sixth point, both the Quran and its true scholar will meet at the pond of Kausar. Until now, you have heard about the divine guides chosen by the Creator, as I have described through the word of God and the saying of the Holy Prophet. Now, listen to what the Holy Prophet said regarding his companions and the leader of the universe. The Holy Prophet said to his companions, Mola Ali will come to me at the pond of Kausar together with the Quran. Listen to the saying of the Holy Prophet as narrated in Musnad Hadith number 323, reported by Abu Sa'id Khudri. The Holy Prophet said, I am leaving among you two precious things. One of them is greater than the other. The Book of Allah, a rope extended from the heavens to the earth, which has been suspended from the heavens down to the earth, and my lineage, my Ahle Bayt. And these two shall never be separated until they both come to me at the pond of Kausar. Now listen to the saying of the Holy Prophet describing the condition in which his companions will come to him at the pond of Kausar. Bukhari, Hadith number
6586. Narrated Sayyid bin Masib. The companions of the Holy Prophet said, "Some men from my companions will come to my pond, and they will be driven away from it. And I will say, O Lord, my companions." It will be said, "You have no knowledge of what they innovated after you left. They turned apostate as renegades. You have now heard that the Holy Prophet said, when Mola Ali comes to me at the pond of Kausar, the Holy Quran will be with him. But when some of my companions will try to come to me, they will be turned away. I will then say, O my Lord, these are my companions." And the Creator of the universe will say, "You do not know what innovations they introduced after you. They turned back upon their heels away from Islam." Seventh point, the final judgment of this vlog based on the command of God and the word of the Holy Prophet. Now listen to the final decision of this vlog. Point number 1. From the word of God and the sayings of the Holy Prophet, which you have already heard, from Surah Qiyamah verses 16 to 19, Surah Baqarah verses 78 to 80, Mustadrik Hadith number 4621, Surah Rad verse 43, Mustadrik Hadith number 4628, Mustadrik Hadith number 4637, Bukhari Hadith number 3706, Musnad Hadith number 323, and Mishkat Hadith number 6103. It is made clear whom the Creator of the universe and the Holy Prophet have appointed as the inheritor and guardian of their divine religion, and it has been made clear from whom the true religion must be taken. Point number 2. Those who have abandoned the inheritor and scholar of the religion of the Creator and the Holy Prophet, and chosen to follow others should reflect deeply, for the two sayings of the Holy Prophet about the pond of Kausar make the matter decisively clear. They show how Mola Ali will come to the Holy Prophet at the pond of Kausar, and how those who did not take their religion from him will come there. You have already heard from the sayings of the Holy Prophet that Mola Ali will meet the Holy Prophet at the pond of Kausar, accompanied by the Quran, while those who did not receive the Quran and knowledge of the religion through him will not be allowed to approach the Holy Prophet at the pond of Kausar. Rather, they will be stopped from afar. From that time until this day, all those who, in opposition to Mola Ali, have introduced innovations into the religion of God will not be permitted to come to the Holy Prophet at the pond of Kausar, but will be turned away like offenders. If anyone objects to my explanation, let it be known that I have presented everything through the word of God and the sayings of the Holy Prophet. First, sever your attachment with them, the word of God and the Holy Prophet, and then pass your judgment about me. Or else, repent for your sins and seek guidance from the Creator of the universe, the very guidance that was granted to the Holy Prophet and Mola Ali. But if you persist in your stubbornness, then your fate will be the same as those who, on the day of judgment, will be turned away from the Holy Prophet and deprived of his intercession. This is the decree of the Creator of the universe and the Holy Prophet regarding who will reach the pond of Kausar and in what state. Now listen to what the Creator of the universe declares in Surah Qiyamah, verses 16 to 19. Indeed, it is upon us to collect it and to make it clear. Eighth point. When and how the commands of God and the Holy Prophet were denied. Now listen, when and how the divine command and the Holy Prophet's sayings were rejected. Number 1. In Surah Baqarah, verses 78 to 80, the Creator of the universe declared, "You do not know the hidden meanings of the book. Therefore do not write according to your own understanding." But this command was not accepted. They disobeyed it. Number 2. In the explanation of these same verses, Surah Baqarah, verses 78 to 80,
The Holy Prophet stated in Mustadrik, Hadith number 4621, that Maula Ali would explain the hidden meanings of the Quran, yet this too was not accepted. People refused to take the interpretation of the Quran from Maula Ali. Number 3. In Surah Ra'd, verse 43, the Creator of the universe declared, "The one who possesses the knowledge of his book." The Holy Prophet clarified this in Mustadrik, Hadith number 4628, that Maula Ali is with the Quran and the Quran is with Maula Ali. Yet, this was not accepted. The Quran was neither taken from Maula Ali nor understood through him. Instead, it was compiled by Zayd bin Sabit. Number 4. In Mustadrik, Hadith number 4637, the Holy Prophet said, "I am the city of knowledge, and the leader of the universe is its gate." This too was not accepted. Number 5. In Bukhari, Hadith number 3706, the Holy Prophet said, "For me, the leader of the universe is as Aaron was to Moses." But while the Jews took knowledge from Aaron of Prophet Moses, the Muslims did not take knowledge from the Aaron of the Holy Prophet. Number 6. In Musnad, Hadith number 323, the Holy Prophet said that, "My Ahle Bayt and the Quran will never be separated from each other." This was not accepted. Number 7. In Musnad, Hadith number 323, the Holy Prophet also said that the leader of the universe and the Quran will meet me at the pond of Kausar. This too was not accepted. Number 8. In Mishkat, Hadith number 6103, the Holy Prophet said, "Whoever's master I am, Maula Ali is his master." The Holy Prophet was the guide and master of the people of his time. Had they accepted his guidance, they would have accepted the master of the universe as their guide and master as well, but they did not. Ninth point. Some fortunate individuals are now revealing the truth of the leader of the universe. In my vlog, I clearly explained, through the command of God and the command of the messenger, that the true scholar of God's religion was Maula Ali. Yet knowledge was not taken from him. Had his knowledge been taken, the divine system of God's religion would have been established on earth. Whoever stepped outside this divine system went astray. As I have already clarified, my words have been confirmed by several individuals: Mr. Staqat Ali Fridi, Mr. Salman Nadwi, Mr. Yasin Qadri, Mr. Fazl Hamdard, and Mr. Nurul Ain. These respected individuals come from different sects such as Deobandi, Ahle Hadith, Brelvi, and Ahle Sunnat. But when they recognized the truth, their conscience compelled them to raise their voices and proclaim the reality of Maula Ali. And when they spoke the truth, their own sects opposed them. This is the result of speaking the truth. Mr. Fazl Hamdard is fulfilling the duty of obedience to the messenger by conveying the Prophet saying that the Holy Prophet left for his Ummah the Quran and his Ahle Bayt. Watch the clip. تو حدیث ثقلین سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جو چیز چھوڑی ہے وہ قرآن مجید ہے اور وہ اہل البیت علیہ السلام ہے. اس لیے دو ٹوک بات میرا موقف یہ ہے کہ جو شخص یا جو عقیدہ جو جماعت حدیث الثقلین پر عمل کرنے والی ہو، حدیث الثقلین کو اپنا محور، اپنی دعوت کا مرکز سمجھے گی، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے گی، اپنی نجات کا سبب سمجھے گی، قرآن مجید سے رہنمائی لینی، اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنی، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے اسوہ پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنے رزق میں، جان میں، مال میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس کے اندر ہم نے اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے اور ہم نے ان ائمہ کے پیچھے چلنا ہے کہ جو اہل البیت کے پیچھے چلیں. تو یہ فرقہ، یہ گروہ، یہ جماعت، یہ حق کے اوپر ہے، اس فرقے کے ساتھ بلا شک و شبہ حق ہے
اور آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ Mr. Yasin Qadri is presenting the saying of the Holy Prophet that the one who possesses the knowledge of the Creator's divine knowledge is the leader of the universe, so that on the day of judgment no one may say, "We were unaware of the guide appointed by the Creator." Watch the clip. اویس بھائی گل ہی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے, نالج ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی, بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے, فمن اراد العلم فلیات الباب, جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے, علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639, امام ابن اسحاق طریق مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379, بیروت لبنان کی چھپی کتاب بغدادی کی طریقہ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186, امام ابن عدی نے الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412, اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا, افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو, نالج ہو, فہم ہو, ادراک ہو, شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں, یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے کوئی ہو سکتا. Watch the clip of Mr. Nurul Ain, in which he states that giving anyone superiority over the personality of the leader of the universe is like giving superiority over the personality of the Holy Prophet. خود مولانا احمد رضا خان کے والد گرامی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت آقا علیہ السلام مولا علی یہ ایک روح دو قالب ہیں. عینیت کو بھی قول کرو. تو اب رسول اللہ کی شخصیت پر یعنی مولا کی شخصیت پر کسی کو فضیلت دینا بعینہ ہی رسول اللہ پر فضیلت دینا ہے. لہذا جب آپ نے مولا کو شخصیات سے گھٹا کر کے اوروں کو فضیلت دیا گویا خود رسول اللہ پر فضیلت دی. بالکل بالکل. Now watch the clip of Mr. Saqat Ali Fridi, in which he declares that the leader of the universe is the representative of the divine system of the creator of the universe. غدیر کے معاملات کو, غدیر کی حرمت کو صاحب غدیر جانتے ہیں. یہ جو مذہب تراشے جا رہے ہیں نا, اور اس غدیر کی حرمت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے دونوں طرف سے. ہاں, غدیر کو ماننے والے بھی کھیلتے ہیں اور نہ ماننے والوں کھیل جاری ہے. اور اس کھیل کا ہدف صرف روٹی ہے, سرمایہ ہے. بے شک. غدیر نبوت کا اعلان ہے اور قدرت کا اعلان ہے, اور یہ الہی نظام کا تسلسل ہے. کیا کہنے جو سب الگ انبیاء علیہ السلام نظام لے کر آئے نا کہ خالق کائنات کی کائنات کے اندر انسانیت کی حسین ترین حیات کو جمیل ترین بنایا جائے, اور وہ اخلاقی ضابطے, وہ دینی حرمتیں, اور وہ آئینی باتیں, حدود الہی, قانون, نظام, سسٹم, ٹھیک ہے نا. تو جب حضور کی نبوت کی خاتمے کا اعلان ہوا کہ آپ کے بعد رسالت ختم ہے, اب قیامت تک اس رسالت کے تسلسل کو جاری رہنا تھا جو نظام لے کر رسول آئے 1.25 لاکھ. بے شک ہونا بھی فطری بات ہے, فطری بات ہے, الہی نظام تھا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کی جو حکمت مآب نظریں ہیں اس کی شان ہے حکمت مآب, ہاں, وہ اس نے انتخاب کیا. یا ایھا الرسول, بڑی سائنٹیفک بات کر رہے ہیں آپ. ہاں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول ایک راز تھا, راز الست, وہ آپ کے سینے میں محفوظ تھا, آج افشا کر دو غدیر کے موقع پر. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. وہ آج بھی جاؤ نا وہاں, جس طرح وہ اسٹیڈیم کا ایک
ہوتا ہے نا ماحول، وہ اس وقت یہ صورتحال تھی، ہزاروں صحابہ موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اعلان غدیر نہیں فرمایا. آتے ہوئے نہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ ذرا مختلف ہے. اچھا یعنی فوراً سٹیج پر چڑھ کے اعلان غدیر نہیں فرمایا. ٹھیک. سب سے پہلے آپ نے اصحابہ کرام سے شہادت لی اپنی نبوت کی. مجھے کیا مانتے ہو؟ سید المرسلین مانتے ہیں. الا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، یا میں ہر صاحب ایمان کی جان کا مالک نہیں ہوں. کیا شرط ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی نبوی ولایت جو ہے، نبوی ولایت، ہاں جی، اس کا حوالہ دیا، اس پر اعتماد حاصل کیا. پہلے نبوت پر اور پھر نبوی ولایت پر، نبوی ولایت پر. پھر آپ نے توقف نہیں کیا وہ درمیان میں ایسی چیزیں نہیں. پھر آپ کا فرق جذبات سے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، اس کا میں مولا ہوں. جو میری ولایت پر ایمان رکھتا ہے وہ ولایت علی پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ میں الہی نظام کا نمائندہ ہوں اور میرے بعد الہی نظام کا نمائندہ علی المرتضیٰ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آج تک امت جو ہے اعلان غدیر کے فلسفے کو سمجھ جاتی تو یہ کیفیات نہ ہوتی. اب یہاں چونکہ غدیر کا ماحول جو ہے وہ شیعہ سنی کے ڈرامے کی نظر ہو گیا ہے. یہ دونوں طبقات توبہ کریں. ہاں، کیا وہ کیا کریں اور وہ کیا کریں؟ دونوں طبقات توبہ کریں اور ولایت مولا کائنات کو بطور عقیدہ نہ جانیں، بطور نظام کنسلٹ کریں، آگے بڑھیں، اس نظام کے زیر اثر آئیں. Mr. Salman Nadvi narrated the saying of my leader, the Holy Prophet, "If you choose Mawla Ali as your leader, then he will guide you upon the religion of the Creator of the universe." Watch the clip. جب آپ نے سن 10 میں حج فرمایا، جب حج فرمایا، اس حج سے واپس ہوتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ کو رکنے کا حکم فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، اور ان کو روک کر اور علی کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو 25 صحابہ سے محدثین نے نقل کیا ہے اور جس کو امام احمد کی مسند میں ذکر کیا ہے، عبد بن حمید کی مسند میں، امام مسلم کی صحیح میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، طبرانی کی معجم کبیر میں، حاکم کی مستدرک میں، اور البانی صاحب کی السلسلۃ الصحیحہ میں، جو نبی پاک علیہ السلام نے تقریر فرمائی غدیر خم پر، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں جاہل لوگ کہ وہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے. اور ہماری تمام کتابوں میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو، میرے وصال کا وقت قریب ہے اور میں تمہارے درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں. اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. حضرت علی ساتھ تھے اور حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ ان کا پکڑ کر سب کا سامنا کرایا تھا. 40,000 صحابہ کے سامنے آپ نے گواہ بنایا تھا، اے لوگو 2 بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، جن میں سر فہرست سرخیل ان کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. فرمایا کہ یہ 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے. اب اس کے بعد مزید پھر یہ فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے. اس سے زیادہ کیا کہتے نبی پاک علیہ السلام؟ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے. علی تمام مؤمنوں کے ولی ہیں. اور فرمایا جو علی کا ساتھ دے، اے اللہ تو اس کا ساتھ دے،
اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام سیوطی، محدث عجلونی، شیخ البانی، سب نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے، اور متواتر کا وہ درجہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیت کا ہوتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر کے یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث بہت سی سندوں سے منقول ہے اور اس کی زیادہ تر سندیں صحیح یا حسن ہیں۔ حوالے میں نے سب دے دیے ہیں اور آپ کے سامنے اس کو کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم جو فوٹو لے رہا ہے، جو ریکارڈ کر رہا ہے، یہ اس کے سامنے ریکارڈ ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ کن کن محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، کن کن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب مزید یہ دیکھ لیجئے ذرا، وہ بات فرمائی تھی کہ قرآن اور میرے اہل بیت۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو دیکھا اور فرمایا انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، اس سے صلح ہے جو تم سے صلح کرے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو حدیث حسن کہا ہے، امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت زید بن ارقم سے بھی منقول ہے، اس میں سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے، سب کے حوالے موجود ہیں۔ یاد رہیں یہ حدیثیں بھی اور ریکارڈ رہیں، ریکارڈ ہو جائیں، معلوم رہیں۔ اور پھر اہل بیت کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور حسن حسین میرے اہل بیت۔ نجران کا عیسائی وفد جب تھا اور جب ان کو آپ نے مباہلے کی دعوت دی قرآن کے حکم کی بنیاد پر، تو آپ انہی کو لے کر آئے اور اہل نجران سے کہا آؤ مباہلہ کرو، تو وہ مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے اور ان کو بہرحال معافی مانگنی پڑی، صلح کرنی پڑی کہ آپ سے ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا، طبرانی نے یہ حدیث نقل کی، کنز العمال میں یہ حدیث بیان کی گئی، من ابغض علیاً فقد ابغضنی ومن فارق علیاً فقد فارقنی، جس نے علی سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے الگ وہ مجھ سے الگ۔ حاکم ابو عبداللہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بازو کو پکڑ کر فرمایا ھذا امام البررہ قاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ۔ فرمایا یہ ابرار کے امام ہیں، فساق و فجار کے قاتل ہیں، اس کی نصرت ہوگی جو ان کی نصرت کرے گا، وہ نصرت سے محروم ہوگا جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اور فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے علی، صرف علی تم کو صحیح راستے پر لے کر چلیں گے۔ فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره وان تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومة لائم وان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم الصراط المستقيم۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے، امام بزار نے اپنی مسند میں بیان کی ہے۔ فرمایا تم اگر ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں امانت دار اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے، وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے۔ ہائے ہائے، حضور کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے، تو انہیں اگر بناؤ گے تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، وہ تمہیں صحیح راستے پر لے کر چلیں گے۔ In the words of these honorable individuals lies the expression of the meaning of Surah Ra'd, verse 43, that the leader of the universe is the Hujjat of the creator of the universe and the divinely appointed guide.
for the children of Adam. The essence of all these statements is reflected in my very thought. Listen, O misguidance, it is through ignorance that all the misguided have become yours. When the truth is revealed, all will proclaim, Mola Ali is mine. Then listen to the saying of the Messenger regarding those who did not take guidance and knowledge from the leader of the universe. Mishkat, Hadith number 6183, narrated by Hazrat Abu Zar. He said, while holding the door of the Kaaba, I heard the Holy Prophet say, behold, the example of my Ahle Bayt among you is like the Ark of Noah. Whoever boarded it was saved, and whoever stayed away from it was destroyed. The fast leaders declared this hadith to be weak, yet its truth is confirmed by Surah Qiyamah verses 16 to 19, Surah Baqarah verses 78 to 80, Surah Ra'd verse 43, Mustadrik hadith numbers 4621, 4628 and 4637, Bukhari hadith number 3706, Musnad hadith number 323, Mishkat hadith number 6103, and the sayings of the leader of the universe, recorded in Hajar Israr, page number 185. These were the people who came before. They did not take the religion of God from the one they were meant to take it from. I have merely presented this truth through the word of God and the command of the messenger. As for those who have passed away, I will not speak much about them, because the command of God is, Surah Baqarah, verse 134, that was a nation which has passed on. It will have what it earned, and you will have what you have earned, and you will not be asked about what they used to do. You have now heard the command of God, but I am addressing the people of this time. I have conveyed to you the word of God and the sayings of the messenger, yet people have concealed the truth and led you toward personality worship, exactly as the Holy Prophet had feared in his final moments. He said, bring me pen and paper so that I may write for you a statement by which you will never go astray. But the Prophet was not given the pen and paper. This statement of the Holy Prophet became famous as Hadith-e Kirtas. Thus, the word of my leader, the Holy Prophet, came true. The command was not allowed to be written, and as a result, misguidance surrounded humanity from every direction. People became divided into sects, a division that was minimal during the Prophet's time, but has now reached its peak. Brother Muhammad Ali claims that he does not belong to any sect. My first question to him is this: do you possess the knowledge given by the Creator of the universe, His Messenger, and the Leader of the universe? Because the Quran and its true explanation, according to the command of God and His Messenger, were meant to be given by Mola Ali. Let me make this clear first. All those who have written translations and commentaries of the Quran on their own are rebellious against the Creator of the universe and His Messenger, for they did not take this knowledge from the source appointed by God, Mola Ali. In Surah Baqarah, verses 78 to 80, the Prophet explained that the companions did not know the true meanings of the Quran. So how do today's scholars claim to know them? Whether Shia or others, they are providing evidence and writing translations and commentaries against the command of the Creator and His Messenger. Brother Muhammad Ali considers the sects of the past 1,000 years as disbelief, yet regards those from the previous 400 years as part of his faith. And it is from these people that he is taking translations and interpretations of the religion, which is entirely misguided. The whole vlog reflects this concern of mine. The explanation of God's command will be done by the Messenger of God or by Mola Ali. Anyone else who tries will be misguided and will die in misguidance. Brother Muhammad Ali, I will explain your misguidance
and the hadith of Kirtas in the next clips. The purpose of my clip is to expose the misguidance of false leaders, that is idolatry and sectarianism, before the children of Adam regarding sectarianism. You can see this in the clip titled Ignorant People Are Claiming to Be Scholars, Part 2, and I will continue to clarify their misguidance further. I will also talk later about idolatry so that the children of Adam can develop awareness and understanding of idolatry and sectarianism. And when the Creator's chosen guide, the awaited Imam Mahdi, brings guidance to the world, it will be easier for everyone to understand his guidance. I will also mention here that Sri Krishna Ji is the chosen guide of Ishwar, but the Hindus began to call him Ishwar. You can see the explanation of this in the clip. Some considered their guide as God, some as God's son. At this time, I have no connection with any of the false claimants of knowledge on earth, and I have never taken knowledge of assumptions from them. My connection is with the Creator of the universe, who has granted me intellectual insight so that I can convey the true message of the Creator to the children of Adam. In the end, I pray to the Creator of the universe to bring those who are distant closer to your guidance and to grant knowledge, guidance and wisdom to those who strive to understand your guidance. Ameen. My every vlog is available in both English and Urdu. Comment as you wish upon this truth with zeal, but while writing words, fear God